السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، خوش نصیب ساتھیوں، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ آج جس اللہ نے ہمیں آنکھیں، دماغ، دل اور کان عطا فرمائے اور سارا مکمل جسم اور سب کچھ دیا ہے، آپ لوگ ان چیزوں کو استعمال کر کے اتنا بڑا وقت لگا کر سکولوں کالجوں کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں دنیا کی روزی کمانے کے لیے۔ روزی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو کیا اللہ کی کتاب کے لیے آپ 10-15 منٹ سننے کے لیے نہیں دے سکتے جس میں آپ کا فائدہ ہے؟ میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو پڑھنا بھی نہ پڑے، آپ آسانی سے سن لیں۔ آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا تو بھی آپ کے لیے آسانی ہے۔ میں اس میں اتنی کھو جاتی ہوں کہ مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں ایک رکوع تک پڑھنا چاہتی ہوں لیکن میں رکوع سے آگے نکل جاتی ہوں، تو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ میں دعائیں بھی مانگ رہی ہوتی ہوں، ساتھ ساتھ میں آپ کو اور سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں۔ پیارے ساتھیوں، اگر کوئی ویڈیو 8-10 منٹ یا 10-11-12 منٹ لمبی ہو جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے پیارے ساتھیوں کہ آپ اس کلام کو جو ہے 10-15 منٹ تک سن لیں، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جب آپ فارغ بیٹھیں اپنے کاموں سے تھکیں، جب آپ ٹی وی سے دل بہلانے لگیں، تب آپ قرآن کریم کو سن لیا کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں آپ کی سہولت کے لیے، آپ کو دوزخ سے بچانے کے لیے یہ کوشش کر رہی ہوں۔ آپ اسے سنیں، اس پر عمل کریں، خود اسے پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں۔ یہ بہت پیارا کلام ہے۔ میں قرآن کو، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہمارے نبی پاک کی زبان عربی تھی جن پر یہ کتاب اتاری گئی، اور وہ اس کلام کو سمجھتے تھے، اور ہماری زبان عربی ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ہم صرف ثواب کے لیے آج دن تک پڑھتے رہے، ثواب تو ہمیں ملتا رہا، لیکن اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجی تھی، لیکن ہم ہدایت نہ پا سکے کیونکہ ہم اسے سمجھ نہیں سکے۔ اور ہماری زبان اردو، پنجابی، پہاڑی، پٹھواری، جو بھی ہماری زبان ہے، ہمیں ان زبانوں میں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ الحمدللہ اردو زبان کو جانتے ہیں جن کے لیے میں پڑھ رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہاں تک پڑھا تھا کہ اللہ کے لیے اپنے وطن چھوڑ دیے، پھر دفعہ جنگیں کی، اور جنگ و جدال، فتنہ و فساد اور ظلم و جبر کے خلاف سینہ سپر رہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ہے حبیب مکرم آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یہ کام ہمیں اللہ کی خوشی کے لیے کرنے چاہیے۔ جب کوئی ظالم ہمارے اسلام پر ہمیں نہ چلنے دے، اس کے ساتھ ہمیں جہاد کرنا چاہیے، سینہ سپر ہونا چاہیے، اس ظلم کو روکنا چاہیے۔ اگر وہاں ہمارا گزارا نہیں ہے تو ہمیں وہ ملک چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں سب کچھ دے گا جہاں بھی ہم جائیں گے۔ ہمارے نبی پاک مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے، مدینہ میں ان لوگوں نے ہمارے نبی کو آنے کی بہت خوشیاں منائی۔ انہوں نے اپنے گھر بار، زمینیں، جائیدادیں، گھر کے سامان، ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کی، آدھا آدھا حصہ انہیں دیا اور بھائی بھائی بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو ڈیورس دے کر دوسرے بھائی کو وہ بیوی دے دی، اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اور سب کو نبی پاک نے ایک ہجرت کرنے والے اور ایک مدینہ کے رہنے والے اور ایک مکہ کے رہنے والے کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے لیے مدینے سے کوئی بھائی نہ بنایا تو انہیں تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا آپ نے سب کے لیے بھائی بنائے ہیں اور میرے لیے آپ نے کوئی بھائی نہیں بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کے لیے اس لیے کوئی بھائی نہیں بنایا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، اس لیے میں نے آپ کا کوئی بھائی نہیں بنایا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا کا کتنا بڑا رتبہ تھا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے،
آپ کا سکا بھائی کوئی نہیں تھا، بہن کوئی نہیں تھی، ماں باپ بچپن میں، والد پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے تھے، والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی، دادا نے پرورش کی، ابھی چھوٹے تھے وہ فوت ہو گئے، پھر حضرت علی کے والد جو چچا تھے انہوں نے پرورش کی، دادا نے ان کے سپرد کیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی نے زندگی گزاری، اس لیے وہ یتیموں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہی نصیحت کی کہ یتیموں کا خیال رکھو۔ پھر حضرت علی مولانا مشکل شیر خدا کو اپنی بیٹی سے ان کی شادی بھی کی، نبی پاک کے دوست بھی تھے، داماد بھی تھے، صحابی بھی تھے، نبی پاک کے بھائی بھی تھے، ان کے بہت سارے رشتے تھے، اور مولا علی نے بہت نبی پاک کی جو ہے ہر کام میں ان کا ساتھ دیا، مدد کی۔ ان پہ بھی درود و سلام۔ 21 رمضان کو وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے، ایک ظالم نے ان کے سر پر نماز پڑھتے وقت ان کے سر پر زہر میں بھگوئی ہوئی تلوار کا وار کیا تھا۔ اللہ کی لعنت ہو اس پر، جس کے کہنے پر اس نے کیا تھا۔ دونوں کو اللہ دوزخ دے۔ ساتھیوں میں ایک اور طرف چلی گئی، یہ بھی بات بتانی ضروری تھی۔ دفاعی جنگیں کی، اور جنگ و جدال، فتنہ و فساد اور ظلم و جبر کے خلاف سینہ سپر رہے تو ہیں حبیب مکرم آپ کا رب، اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ میں نے یہاں تک پڑھا تھا، آگے بڑھتی ہوں۔ وہ دن یاد کریں جب ہر شخص محض اپنی جان کی طرف سے دفاع کے لیے جھگڑتا ہوا حاضر ہوگا، اور ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ میں نیکی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی ہے جو بڑے امن اور اطمینان سے آباد تھی۔ اللہ سب بستیوں کو امن اور اطمینان کے ساتھ آباد رکھ۔ اس کا رزق اس کے مکینوں کے پاس ہر طرف سے بڑی وسعت و فراغت کے ساتھ آتا تھا۔ شکر مالک اللہ اسی طرح آئے۔ پھر اسی بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ استغفر اللہ، اللہ کے پناہ۔ اللہ ہم آپ کی ناشکری نہیں کرتے، تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کے عذاب کا لباس پہنا دیا۔ اللہ ہم اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، ان اعمال کے سبب سے جو وہ کرتے تھے۔ اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا، شکر مالک، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہیں عذاب نے آ پکڑا، اور وہ ظالم ہی تھے۔ اللہ ہم آپ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور ظالم بننے سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اور ظالموں سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے زمان میں لے۔ آمین۔ السلام علیکم ساتھی۔